اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھپے راز چینل کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمتوں، عزتوں اور برکتوں کے سائے میں ہوں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، تاریخ کے جھروکوں میں سے آج ہم جس کمپنی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی، جس کو بر صغیر کی خوش قسمتی کا قاتل کمپنی بھی سمجھا جاتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم اس کمپنی کے بارے میں بات کریں گے اور ذکر کریں گے اس کے بارے میں چند حقائق کا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل چھپے راز کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہمارے یوٹیوب چینل چھپے راز کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آج سے کوئی 420 سال قبل آج کی ہی تاریخ یعنی کہ 31 دسمبر سن 1600 کو برطانیہ کی ملکہ الزبتھ اول نے لندن کی 200 سے زائد بااثر افراد اور تاجروں کی ایک نئی کمپنی کو چارٹر جاری کیا، جس کے تحت اس کمپنی کو مشرقی ایشیا میں تجارت پر اجارہ داری عنایت کی گئی۔ یہ ایک عام سی سرکاری کمپنی تھی اور یہ ایک عام سا سرکاری فرمان تھا، اور امکان یہی تھا کہ کمپنی مسالہ جات کی بین الاقوامی منافع بخش تجارت میں شریک ہو جائے گی، لیکن شاید اس دن نہ ملکہ کو نہ ہی کمپنی کے سرکردہ افراد کو اندازہ تھا کہ لندن کی ایک چھوٹی سی عمارت میں قائم یہ کمپنی صرف مسالہ جات کی تجارت نہیں کرے گی بلکہ دنیا کی تاریخ کی سب سے طاقتور ملٹی نیشنل کمپنی بن کر دنیا کی سب سے امیر ملک اور تقریباً 1/4 آبادی پر براہ راست راج کرے گی۔ معزز ناظرین و سامعین، حال ہی میں منظر عام پر آنے والی ولیم ڈالرمپل کی کتاب دی انارکی دا ریلنٹلیس آف ایسٹ انڈیا کمپنی کے مطابق یہ تاریخ کی ایک منفرد مثال ہے جس میں 18ویں صدی کے وسط میں ایک پرائیویٹ کمپنی نے اپنی زمین، فوج اور نیوی کی مدد سے 20 کروڑ لوگوں پر مشتمل ایک پوری قوم کو غلام بنا دیا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، ابتدا میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے قریب 150 سال تک قدر شرافت کے ساتھ تجارت کی۔ اس وقت مغلوں کی حکمرانی میں انڈیا دنیا کا امیر ترین ملک شمار ہوتا تھا، اور ان دنوں کو انگلینڈ ملکہ الزبتھ کی فراسمندی اور حکمت کے باعث قدر ترقی کے باوجود رقبے اور وسائل میں انڈیا کے سامنے ایسا ہی تھا جیسا آج کے امریکہ کے سامنے ایشیا کا کوئی چھوٹا سا ملک ہو۔ انڈیا کی آبادی اس وقت انگلینڈ سے تقریباً 20 گنا زیادہ تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، انڈیا دنیا کا صنعتی مرکز تھا۔ دنیا کی آبادی کا 5% انڈیا میں رہتا تھا اور تقریباً 1/4 مصنوعات یہاں تیار ہوتی تھیں، جن میں کپڑے کی اشیاء سر فہرست ہیں۔ دنیا بھر کا سونا اور چاندی انڈیا میں آتا اور یہاں کی اشیاء دنیا بھر میں بکتی تھی، حتیٰ کہ سستی انڈین مصنوعات کی دستیابی کی وجہ سے دور دراز کے علاقوں میں جیسے میکسیکو میں مقامی صنعت تک متاثر ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں معاشی خوشحالی کے باعث اس وقت کے مغل شہنشاہ اکبر دنیا کا سب سے امیر انسان تھا، جس کی آمدنی چند تخمینوں کے مطابق آج کے دور کے مطابق 10 ارب برٹش پاؤنڈز کے برابر تھی۔ پرتگال اور اسپین تقریباً 1 صدی سے اس تجارت میں اپنے پنجے گاڑ چکے تھے، اور انگلینڈ کے تاجر پریشان تھے کہ وہ کافی پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس دور میں برطانوی ملکہ کی مرضی سے انگلینڈ کے بحری تاجر اسپین اور پرتگال کے بحری جہازوں کو سمندری جہازوں سے یہ خطرہ رہتا تھا کہ رستے میں وہ لوٹے جاتے تھے۔ معزز ناظرین و سامعین، اس دور میں یورپ کو نو آزاد ملک ہالینڈ مسالہ جات کی تجارت پر اپنی معاشی مضبوطی کی وجہ سے چھا چکا تھا، اس لیے انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ مسالہ جات کو ان پر چھوڑ کر انڈیا سے کپڑے اور دیگر اشیاء پر توجہ مرکوز کی جائے۔ چنانچہ اگست 1608 کو کیپٹن ولیم ہاکنز نے اپنا جہاز ہیکٹر انڈیا کی بندرگاہ سورت، جو آج کل گجرات ریاست میں شامل ہے، پر لنگر انداز کیا اور انڈیا میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں پہنچ گئی۔ کیپٹن ہاکنز کو انڈیا پہنچ کر اندازہ ہو گیا کہ عظیم مغل حکمرانوں کے اس ملک کو فتح کرنے کا سوچنا بھی پاگل پن ہوگا۔ اس وقت مغل بادشاہ کے پاس 40 لاکھ افراد پر مشتمل فوج موجود تھی۔ کیپٹن ہاکنز کی بات سالوں بعد درست ثابت ہوئی جب شہنشاہ جہانگیر نے 1632 میں بنگال میں مداخلت کی کوشش پر پرتگالیوں کو چند دن کی لڑائی میں عبرتناک شکست دی۔ اس پر ایسٹ انڈیا کمپنی بھی سہم گئی۔ معزز ناظرین و سامعین، لیکن آنے والے وقت میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک ایسا جال بچھایا جس سے مغلوں کی نااہلی بھی ثابت ہوتی ہے۔ مغل دور حکومت، جو کہ اپنے دور حکومت کے ناکام ترین دور میں شامل ہو چکا تھا، وہ اب ایسٹ انڈیا کمپنی کی سازشوں کا حصہ بن چکے تھے۔
ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایسی مراحات حاصل کر لی تھیں جو کہ براہ راست برصغیر پر ان کی حکمرانی کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ معزز ناظرین و سامعین، 3 سال کی مشکل سفارتکاری کے بعد سر تھامس انڈیا کمپنی کی صورت میں فیکٹری کے لیے مغل شہنشاہ کا شاہی فرمان اور چند دیگر رعایتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جو دیکھنے میں بہت تھوڑی رعایتیں تھیں، لیکن آنے والے وقت میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ برصغیر کی غلامی کا باعث بنے گی۔ بڑھتے بڑھتے تجارت اتنی بڑھ گئی کہ پورے برصغیر پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج قائم ہو گیا تھا۔ برصغیر کی خوشحالی اب ایسٹ انڈیا کمپنی سے جڑ چکی تھی۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی صرف کمپنی نہیں رہ گئی تھی بلکہ پوری ایک اجارہ داری قائم کر چکی تھی۔ اس کے اپنے سپاہی، اپنی فوج اور ایک اپنا پورا نظام بن چکا تھا، اور مغلی دور حکومت ختم ہونے کے قریب تھا، اور بہادر شاہ جیسا حکمران اب صرف ایک کٹ پتلی کی حیثیت رکھتا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، ایسے میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے وہی کیا جس کی وہ پلاننگ آج سے کئی سو سال پہلے کر کے برصغیر میں آئے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے پلان کے مطابق برصغیر کے اوپر اپنی اجارہ داری کا باقاعدہ اعلان کر دیا، اور انگلینڈ سے باقاعدہ فوجیں اور پورا نظام یہاں منتقل کر دیا گیا، اور پورے برصغیر کے اوپر شاہی نظام یعنی انگلینڈ کے برطانوی نظام کا راج قائم کر دیا گیا۔ اور اس طرح یہ سونے جیسا خطہ، یہ ایسا خطہ جو دنیا کے امیر ترین خطوں میں شامل ہوتا تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی کی وجہ سے غلامی کے دور میں چلا گیا۔ معزز ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل چھپے راز کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔